شام 6 بجے 23 تاریخ کو آپ سب پہنچے. اس دن ہم 29 مارچ ہو یا 23 مارچ کو لاہور سے جو روانہ ہونا ہے اس کا ٹائم، اس کا شیڈول 23 مارچ کے دن شام 6 بجے جڈیالہ روڈ پر اس کا باضابطہ اعلان کریں گے. اس سے پہلے مسلم لیگ کی تنظیم آپ تک پہنچتی رہے گی، آپ کو پیغام دیتی رہے گی کہ کس طرح جاب در جاب شہو پوریوں نے نکلنا ہے. اب میں آتا ہوں جو 2 دن سے نئے سرے سے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع کیے گئے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی اپنی ماں سے ناراض ہو سکتا ہے، گلہ کر سکتا ہے، مگر کوئی ماں بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی، کوئی بیٹا ماں کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے آج بتائیں یہ باتیں کرنے والے کہ دھرتی ماں، اس کو کون کہے گا کہ یہ دھرتی ماں میری ماں نہیں؟ کون کہے گا اس دھرتی پاکستان کو زندہ باد نہ کہنا؟ اس دھرتی کو صبح شام زندہ باد کہتے ہیں، کہتے رہیں گے. یہ صرف پاکستان کھپے کہنے سے اگر تمام برائیاں پاکستان کی جو آج ہے ختم ہو سکے، خطرات پاکستان کو جو لاحق ہیں وہ ختم ہو سکے، تو پھر پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے بعد بھی اگر ہم پاکستان کو محفوظ نہیں سمجھ رہے تو وجہ کیا ہے؟ آج اگر پاکستان سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ ہمیں انصاف دو، ہمیں روٹی دو، ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمارے بچوں کا روشن مستقبل چاہیے، مضبوط پاکستان چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہو، ہم پاکستان کے ان مسائل کا ذکر کر سکیں جس کی وجہ سے ہم روز مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو پھر مجھے بتاؤ، کیا یہ غداری ہے؟ اور اگر کسی کی یہ ضد ہے کہ ایک بات کو پکڑ کر اس کے معنی اپنی مرضی کے نکال کر کسی کو غدار کہنا ہے اور ضد کرنا ہے کہ جناب پاکستان کھپے، پاکستان کھپے نعرہ لگاؤ، تو یہ کون سا بدبخت ہے
وہ بے شرم تو ہو سکتا ہے، محب وطن نہیں ہو سکتا۔ اگر تم پھر بھی کہتے ہو کہ کہو کہ جناب پاکستان کھپے، تو ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کھپے، ہم کہتے ہیں پاکستان پر خدا نہ کرے کوئی مشکل گھڑی آئے تو پاکستان کا بچہ ہم سب سمیت مر مٹے گا، مگر پاکستان پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ مگر اب مجھے ایک بات بتاؤ جو مجھے کہنا ہے، مجھے بتاؤ فاطمہ جناح کو غدار کہنے والے کب معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ جنرل یحییٰ خان کو قبر پہ اتارتے وقت 21 توپوں کی سلامی دینے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ٹھوکنے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ اکبر بھٹی کو ٹھوکنے والے کب معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا سنانے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ بے نظیر بھٹو کو ٹھوکنے والے کب قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے بتاؤ مریم نواز شریف کو قتل کی دھمکیاں دینے والے کب معافی مانگیں گے؟ اگر معافی کا ذکر کرتے ہو تو پھر بتاؤ، اگر ہم اپنے گھر کو درست کرنے کی بات کریں تو اس نواز شریف کو کہتے ہو یہ انڈین نواز ہے، یہ غدار ہے، تو پھر اگر وہ غدار ہے تو امریکہ میں بیٹھ کر آج کا لایا ہوا وزیر اعظم عمران خان وہاں بیٹھ کر کیوں کہتا ہے کہ ہم نے القاعدہ کو تربیت دی؟ کب اس پر غداری کا فتویٰ دو گے؟ جب عمران خان ایران میں بیٹھ کر کہے کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی، اسے کب غدار کہو گے؟ اگر ہم غدار ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ تم امریکہ میں بیٹھ کر افغانستان کی سرحد، مستقل سرحد کو کیوں کہتے ہو کہ یہ عارضی سرحد ہے؟ اس پر غداری کا فتویٰ کب آئے گا؟ اور اگر پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کے سیاستدان بھیڑ بکریوں کی طرح مار دیے جائیں، غداری کے فتوے لگتے رہیں، برہان وانی کو نواز شریف بار بار قوم کا ہیرو کہے، پھر بھی وہ بھوتی کا یار، اور تم کشمیر بیچ دو، تم کشمیر بیچ دو، تم محب وطن۔ سنو، اگر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں، اگر پھانسیوں پہ چڑھانا ہے تو جاوید لطیف غدار
مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک کر دو، مجھے پھانسی چڑھا دو، مگر اگر پاکستان میں آج چاروں کونوں سے جو آوازیں اٹھتی ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اگر منافق ہیں تو کان بند کر لیتے ہیں، اگر غدار ہیں تو خوشی کے شادیانے بجائیں، اگر غدار ہو تو پاکستان میں آئین قانون کی جنگ نہ لڑیں، اگر غدار ہو تو پھر آنکھیں بند رکھیں، اور اگر اس دھرتی کے بیٹے ہیں تو پھر بات کریں گے۔ بات یہ ہے کہ 72 سالوں میں پاکستان سائنسدان بن گیا، ہم برود کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں، برود کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں، خدا کے لیے پالیسی سازو، خدا کے لیے طاقت بڑھو، اس پاکستان کو دیکھو، ہم جا کدھر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے رہے کہ صرف زندہ باد کہتے جائیں، صرف پاکستان کھپے کہتے جائیں، مگر میری آنے والی نسلیں ڈوب جائیں، میرا پاکستان ڈوب جائے، اور میں کہوں کہ میں چپ رہوں تاکہ مجھے کوئی غدار نہ کہے، مجھے غدار کہو، مجھے پھانسی پر چڑھاؤ، مگر میں پاکستان کو اپنے جیتے جی ڈوبنے نہیں دوں گا۔ ہونے کی وجہ سے اگر باہر سے کوئی حملہ آور نہیں ہو رہا تو پاکستان کی معیشت کو دیکھو، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل آئین قانون کی بالادستی میں ہے، تو کیا غلط کہتے ہیں؟ اور اگر آئے روز کسی کو فون کال، کسی کو ڈرانا، کسی کو دھمکانا، اگر اس کے لیے میرے اور آپ کے اداؤ بھاؤ جانے قربانیاں دی تھی تو غلط ہے۔ میرے اور آپ کے اباؤ جانے ایک آزاد خود مختار زندہ قوم کا، غیرت مند قوم کا پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی تھی۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سے ایک حصہ الگ ہوگا، اور پھر ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مقبوضہ کشمیر اس طرح ہڑپ ہوگا، اس طرح ٹرمپ کے ساتھ
रात तुम्हारा पाकिस्तान में इस्तकबाल होगा और अगले रोज मकबूजा कश्मीर हमारे हाथ से जाएगा। हमने सोचा भी नहीं था कि एटमी कुव्वत पाकिस्तान इतना लानत कर दोगे। हमने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान को इतना दुनिया में गिरा दोगे कि तुम 4-4 फोन कॉल करो और मोदी आपकी एक बात ना सुने। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम मौसम पाकिस्तान नवाज शरीफ को गद्दार कहलाओगे। हमने सोचा भी नहीं था कि तुम मरियम नवाज शरीफ की आवाज को दबाने के लिए जमहूरी जदोजहद को रोकने के लिए मरियम नवाज शरीफ के लिए नैब को बार बार इस्तेमाल करोगे। हमने सोचा भी नहीं था कि इस कौम की बेटी को बार बार जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाओगे। हमने सोचा भी नहीं था कि ये पाकिस्तान मां बहनों बेटियों के लिए तंग कर दिया जाएगा। हमने तो सोचा था ये मां बहनों बेटियों का एक छत है पाकिस्तान, एक महफूज पाकिस्तान है। मगर इस पाकिस्तान में अगर माएं बहनें बेटियां गैर महफूज होगी तो फिर मुझे ये बताओ सिर्फ पाकिस्तान खप्पे से बात निकल सकती है? हल है सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से मसाइल का हल है? यही बात मैं कहता हूं, कल भी कहता था, आज भी कहता हूं, आइंदा भी कहता रहूंगा कि जब तक कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। आखिरी बात देखो, ये मेरा आपका पाकिस्तान है। ये चाहते हैं खून रेजी हो, ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो। ये पिछले 2 दिनों से जो हो रहा है, ये खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं। मगर सब्र से, होश से, जिस तरह एक बच्चे की 2 माएं दावेदार होती हैं, जब उसको कहा जाए, काजी कहे कि बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो दोनों माओं में, असली मां कहती है भले इसे दे दो मगर ये जिंदा रहे। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं। हम किसी तौर पाकिस्तान के अंदर खून रेजी नहीं चाहते। हम किसी तौर पाकिस्तान को बंटता नहीं देख सकते। इसलिए इनकी साजिशों से होशियार रहें, इनकी साजिशों में नहीं आना। ये चंद लोटे, ये चंद किराए के टट्टू जो चाहें करें, मगर आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये मेरा आपका पाकिस्तान है, ये आज भी हमारा है, ये कल भी हमारा है। इन्होंने चले जाना मगर आपने इस पाकिस्तान को संभालना है। इसलिए सब्र से, होश से, किसी को शरारती को कोई जवाब नहीं देना। इसलिए कि ये चंद महीनों के मेहमान रह गए हैं और शायद चंद हफ्तों के मेहमान रह गए हैं। इसलिए जब कोई चीज अपने अंजाम को पहुंचने के करीब होती है वो ज्यादा उछलती है। अब ये जो उछल कूद है इनकी, ये आखिरी उछल कूद है। होश से काम लेना है। तो आखिर में ये कहूंगा 23 मार्च जडियाला रोड पे शाम 6 बजे जो ओला गादी
اور باقی ساری ٹیم جو ہے وہ جلسہ کے انتظامات کریں گے. آپ سب نے 6 بجے وہاں پہنچنا ہے. اسی دن ہم پھر لانگ مارچ کی ڈیٹ، ٹائم اور نکلنے کی جگہ کا اعلان کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. مجھے اور آپ کو پاکستان کے لیے، نواز شریف کے لیے، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اور ڈاکٹر کلیر جیسے محسن کے لیے اور محترمہ فاطمہ جناح کے لیے ایک خوشحال، ایک زندہ، ایک جرأت مند قوم کا پاکستان بنانے کی توفیق دے. پاکستان